بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے دل کے سنگھاسن پر جو مقام ہے ایک آفتاب علم و حکمت کا، واقف رموز حقیقت کا، مورد الطاف ربانی کا، محبت انوار یزدانی کا، جن کا ہر جملہ بلکہ ہر لفظ استدلال قرآن سے الگ نہیں، اور کیوں نہ ہو ان کی رگوں پہ میں تاثیر ہے سید محمد ظفر قادری رحمت اللہ علیہ کی۔ مہو آفتاب و نجوم و سب ہیں ضیاء فگن، نہیں اس میں شک ہے مسلم ان کی چمک دمک، مگر ان کے نقش قدم سے کم۔ حضور سید محمد ظفر قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیر مینائی صاحب کے اشعار کہ لپٹ گیا سگے جانا ہمارے دامن سے، لپٹ گیا سگے جانا ہمارے دامن سے، لحاظ آئی گیا آخر اشنائی کا، میں طولے روزے قیامت سن کے ڈرتا ہوں، خدایا کہیں وہ دن نہ ہو یار سے جدائی کا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کاش منزل تک نہ پہنچوں، کاش منزل تک نہ پہنچوں، میرا محبوب میرا ہم سفر ہے۔ انتہائی عقیدت و محبت سے ملتمس ہوں صاحبزادہ خطیب عشق واقف مسلک ابن عربی و غزالی صاحبزادہ سید محمد عزیر عبداللہ شاہ بشہدی قادری دامت برکات العالیہ، حضور اپنے خطاب دل آواز سرفراز فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین حبیبنا ومحبوب رب المشرقین والمغربین
جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا وسندنا مأوانا وملجانا ابو القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ وصلی اللہ تعالی علی طاہرین واصحاب المقربین المعظمین وأولياء أمته العارفين كاملين وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في محكم كتابه المبين القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام حضور خير الأنام وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نفی تے استثناء کٹھا ہوندا پہ لسان دے ماہرین بیٹھے جتھے نفی تے استثناء کٹھا ہو جاوے اتھے کوئی شک نہیں رہتا ما ہے نفی دا الا ہے استثناء وما خلقت الجن والانس نہیں پیدا کیتے میں جن یا انسان الا ما سوائے اس کے ليعبدون کہ میری عبادت کرے. تمام مذاہب عالم دا محور ہے عبادت، مرکزی نقطہ ہے. کوئی بھی ایسا مذہب نہیں پایا جاندہ دنیا دے وچ جن دے وچ عبادت دی کوئی نہ کوئی صورت نہ ہو. مسلمانہ دے وچ عبادت دا لوڈ سب تو زیادہ ہے کہ 5 وقت ہر مسلمان نے جڑا بالغ ہے اگر کوئی شرعی عذر کوئی نہیں کہ وہ نماز چھوڑیندہ ہے من ترک الصلاۃ فقط کفر اس نے کفر کیتا. حضور دی صریح حدیث ہے 5 وقت آ کے عبادت دا عمل کرنا ہے مسلمان نے ایک دن دے. لیکن مسلمان دی عبادت دا دوئے مذاہب دی عبادت کو بنیادی فرق ہے. میں تھوڑے سامنے تھوڑے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم کس ہستی دا ہے کہ جتنے بھی مذہب پائے جاندے ہیں انہاں کو اپنی عبادت کرن واسطے کوئی نہ کوئی مجسمہ، کوئی نہ کوئی بت، کوئی نہ کوئی تصویر موجود. ساڈا ہمسایہ ملک بھارت اندر وچ مندر ہیں جاؤ تو رام شام لکشمی سب دے ہزاراں دی تعداد دے وچ بت نظر آ جاتے ہیں. یعنی انہاں دا رب خارج دے وچ انہوں چھو سکتے ہیں، انہوں سامنے سجدہ کر سکتے ہیں، سامنے نظر آمدہ ہے. بدھ مت دے چلے جاؤ مذہب دے وچ تے گوتم بدھ دا بڑے 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 اسٹیچو بنائے ہیں. تسی عیسائیت دے وچ چلے جاؤ تو انہاں کول بی بی مریم تے حضرت عیسیٰ دا مجسمہ بھی ہوندا ہے، تصویر بھی ہوندی ہے. یہود کول چلے جاؤ انہاں کول حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ سب کی تصویریں موجود ہیں. یعنی ہر مذہب دے وچ کوئی نہ کوئی خارج دے وچ چیز موجود ہے کہ جس کو وہ سجدہ کر سکتا ہے. کیونکہ یہ نفسیات دا سائیکالوجی دا مسئلہ ہے. آج تو پہلے ساڑھے اسلاف میں ایک سمجھنا ہی ہم دی کہ کتنا بڑا کارنامہ حضور دا ہے. یہ جس طرح سے سائیکالوجی پڑھی ہے تو سمجھ آئیے کہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک تصور معبود نہ ہو. مسئلہ ہے ہن کوئی نہ کوئی تصور تو بننا ہے. کیونکہ حضور نے بھی پھر فرمان آ گیا کہ جس ویلے جبرائیل آئے تھے پوچھیا کہ اخبرنی عن الاحسان، حضور دسو احسان کی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ دی عبادت ایجی کر کے جی میں تو اس نو بیچدا پے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ایجی کر کے وہ تینوں بیچ. یعنی ان تصور آ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ تصور بھی لے آمنے کس دا؟ خدا دا. مولا کائنات حضرت علی دا اپنی اولاد نو ایک حکم نامہ ہے کہ خبردار خدا نو اپنے وہم نہ لے آئے، کہ اگر ذات خدا نو وہم بھی لے آئے تو کفر ہے. ہن
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کرنی بھی عبادت ہے. سامنے کوئی بت بھی کوئی نہیں, سامنے کوئی تصویر بھی نہیں. چلو حضور اپنی ہی تصویر بنا جاندے, اس تصویر دے وسیلے نہ نہیں. عبادت دے واسطے تصویر بناونا ہی حرام قرار دے دیتا. سب کو بڑا کارنامہ رسول اکرم دا بطور معلم, بطور مربی, بطور نبی, بطور رسول اے ہے کہ انہوں نے ایک ایسی روایت دے کے جامنی آئی جن دے نہ اللہ کی صورت ہوئے, نہ رسول دی صورت ہوئے, نہ کوئی تصویر ہوئے, کہ پھر بھی مسلمان 5 باری آ کے ایک بے صورت خدا نو سجدہ کریں. یہ تقریباً ناممکن ہے, تقریباً ناممکن ہے. سائیکولوجیکل پاسبلٹی کوئی نہیں ہے کہ ایک بے صورت نو سجدہ کر. حل کی ہے سب کو بڑا مشکل کشا خود خدا ہے. یہ باقی سارے مشکل کشاؤں دے ماتحت ہیں. اس مشکل کشا نے خود مشکل کشائی کی. ذرا توجہ نہ لون, اگر 5-10 منٹ اٹھتے ہو جاؤں تو معذرت کر لی سا کیونکہ موضوع لطیف ہے تھوڑا. مشکل کشا نے مشکل کشائی یہ کی تھی کہ اس بے صورت رب نے کلام اپنا اتاریا تے کلام دی صورت ہے. قرآن دے وچ لکھ دیو الحمدللہ رب العالمین. الحمد دی علیحدہ شکل ہے, للہ دی علیحدہ شکل ہے, رب دی علیحدہ شکل ہے, عالمین دی علیحدہ شکل ہے بے صورت پر کلام صورت چمتا. سمجھتے پہ نفاس تے پھر کلام اس دی ذاتی صفت ہے. 7 ائمہ دے وچوں ہیں. امام غزالی نے قواعد العقائد دے وچ کتاب دے وچ کمال دی گل کیتی ہے. آپ فرماندے ہیں کہ قرآن وہ ہے کہ جیڑا رب دی ذات ہے, اس ذاتی صفت ہے, رب تو جدا نہیں ہو سکتا. آنے جس ویلے دنیا دے وچ آندا ہے, صحیفیاں تے لکھیا جاندا ہے, ذہناں دے وچ حفظ کیتا جاندا ہے, اکھاں ویندیاں ہیں, کان تلاوت سنتے ہیں, زبان تلاوت کرتی ہے, ہتھاں وچ پکڑیا جاندا ہے, سنیا جاندا ہے, ویکھیا جاندا ہے. لیکن اگر ساری دنیا بھی اندی کرت کرے تے ایک ہی رہ جی ساری دنیا نو حفظ کر لے. اے نہیں کہ 7 ارب بندے نے حفظ کر لیا تو 7 ارب قرآن رو جاسے نہیں. اگر 7 لاکھ کاری ہو گئے پاکستان دے وچ یہ مطلب نہیں کہ 7 لاکھ قرآن ہو جاسے. فرمائندے ہیں اے احد کا کلام ہے, اے احد راسی, اے آغاز تو خدا دی ذات دے نال ہے, انجام کار تک خدا دی ذات دے نال راسی. نہ کدی جدا ہویا نہ کدی جدا ہو سکتا ہے. کیا خوبصورت گالے دیتے میری یاد آگئی. امام شاذلی دی یہ گل کر دے پہ ہے. امام شاذلی دی یہ گل بڑا میرا بھی انہا شیخ دے نال بڑا ایک قلبی تعلق ہے روحانی. انہا دی یہ گل یاد آگئی. آپ فرمائیں ہیں کہ تلاوت قرآن کرنا ہے نا, اللہ نے تینوں 5 حصہ دیتی ہیں. سنگدہ ہے, ناک دے نال سا لینا ہے, کان دے نال سننا ہے, زبان نال چکنا ہے, اکھاں دے نال بیکنا ہے, ہاتھ دے نال چھونا ہے. آنن جس ویلے قرآن دا صفحہ پلٹنا ہے نا, عادت ہوندی انگلی نو بندہ واہ شاذلی ایو جے بلی چاہیے اگے تیری حس لامسا انگیج ہوندی ہے, تیری زبان لفظاں دے ذائقے چکھ دی ہے. تلاوت دے بیچ بھی تے جس ویلے انگل نو اپنی گلی کرنا ہے, اکھاں تیریاں قرآن نو ویندیاں پئیاں, ذہن تیرا قرآن نو پڑھدا پیا ہے, عقل اس دا مفہوم سجدا پیا ہے, سمجھدا پیا ہے. تیرے ہی کان غیر مخلوق خدا دا, غیر مخلوق کلام مخلوق زبان نال مخلوق کننا نال سن رہا ہے. با امام شاذلی میں اس سے نہیں کرنا پھر بڑا اور لمبا ہو جیسے کیونکہ میرا ٹائم آئی تھوڑا ہے. بہرحال ہن ہے بے صورت, ان دا کلام صورت تے تے صورت دا بھی عجیب معاملہ ہے. صحیح مسلم صحیح بخاری چاہو, خلق اللہ آدم علی صورت ہی, اللہ نے آدم نو صورت ہی بنایا صورت تے. ہونے جھگڑا ہے, علماء بیٹھے ہیں اے جڑی صورت ہی دی ضمیر ہے ہی, این دا مرجع اللہ ہے یا آدم. ضمیر دی عادت کی ہے کہ سب کو قریب دے لفظ فدل دی. لسان دے قواعد ہیں جڑا القدیمہ جڑا فصا القدیمہ ہے, ان دے وچ یہ ہے کہ مرجع و قریب ترین لفظ سی. اگر میرے دوائی دربار شریف کو لب جاندی کمالی جامن دی کی لوڑ ہے.
لیکن کیونکہ میں 2 پوائنٹ آف ویو میں ڈنڈی مارنے والا بندہ نہیں ہے تو میں دسے اگر اسی آکھیں کہ صورت ہی دا مرجع اللہ ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آدم نو اپنی شکل تے بنایا انہیں تو صورت ہی کوئی نہیں اتنے آگے ابن العربی آپ فرمائیں ہیں سبع ائمہ اللہ دی 7 بڑی صفات ذاتی صفات جیڑیاں اللہ نو اللہ بنائی دی ہیں وہ کی ہیں حیات علم ارادہ قدرت کلام سماعت بصارت تے منطق ہے منطقی استدلال ہے زندہ ہو سی تا اللہ ہو سی نا تے باشعور زندگی ہو سی تا اللہ ہو سی نا زندہ ہوگے علم رکھدا ہوگے پھر خالی علم نفع نہیں دیندا انہیں تے عمل کرنا بندا ہے کوئی ارادہ بھی کرے پھر اسی لوگ بھی علم کے ارادے کرتے ہیں پر کمزور ہیں لیکن اللہ قدرت رکھدا ہے اے اگلی سیف تے دیکھو منطقی فلو چلدی پئی حیات ہے باشعور حیات ہے علم رکھدا ہے علم دے اوتے ارادے کردا ہے پھر طاقت رکھدا ہے کہ ارادے جڑے ہیں وہ آکھے انما امرہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ جس ویلے ارادہ ہوتا ہے کوئی کام کرنا آنا ہے ہو جا پھر اگر مخلوق بنائیے تو مخلوق نو اپنا حکم نامہ بھی سنا کے زبان چاہیے کلام چاہیے اگر ہن کلام اپنا حکم جاری کردا پیا تے مخلوق تے نظر بھی ہوے کون ہے جڑا میرا حکم مندا ہے کون ہے جڑا نہیں مندا تے اگر کل نو کوئی گناہگار توبہ کرنا چاہے تو سماعت بھی رکھدا ہوے اے سبع ائمہ ان دے منطقی اعتبار نال ثابت ہے ہن مسئلہ یہ ہے کہ کلام رب دی ذاتی صفت ہے رب دی تمام صفات اسی علم الکلام دے وچ بحث چھڑدے ہیں اے سارے استاد بیٹھے نے تے ساڈی صفات زائد بر ذات ہے رب دی صفات این ذات ہے کی مطلب عام عوام نو سمجھ نہیں آتی زائد بر ذات تے این ذات دا کی فرق ہے سمجھا دینا چھوٹی جی مثال نال میں کسی دے گھر گیا میں فراز ہو رہا میں کھانے تے بلایا میں فراز صاحب کو چلا گیا انہاں نے چاہ رکھی نال انہاں نے روٹی تے سالن رکھیا چاہ چکھی پھیکی آئی سالن چکھیا پھیکا آئی میں کہا قبلہ چاہ مٹھی کوئی نہیں انہاں کہنے پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں چینی لے کے آئے گھولی مٹھی ہو گئی قبلہ سالن جڑا ہے وہ سادہ ہے نمک کوئی نہیں کوئی گل نہیں نمک لے کے اتے پایا نمکین ہو گیا چاہ نو مٹھا کیتا چینی نے چینی نو کیسے مٹھا کیتا اے ہے اینے ذات تے زائد بر ذات سالن نمکین نہ آئی اس کو نمکین کیتا نمک نے نمک نو کیسے نمکین کیتا ان دی ذات ہی نمک ہے جی میں ہاں اسی سب پیدا ہوئے واللہ وخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا ماما دے پیٹے جو جہل پیدا ہوئے لیکن جی میں مفتی صاحب ہیں ساٹھے عظیم سکولر ہیں پڑھتے گیا آئی لوگ مفتی آن دیں شیخ الحدیث آن دیں اس زائد بر ذات سے ماں دے پیٹے جو مفتی بن کے نہیں آئے پھر عبداللہ شاہ نے محنت کی تھی لکھاں دا پیر بن گیا رب دے قرب دے نال لیکن محنت کی تھی اس زائد بر ذات ہے ایک بندہ ڈگری لے لیندہ ہے پی ایچ ڈی کر جاندہ ہے یا کہ انہوں پروفیسر آکھیا جاندہ ہے وہ بھی ماں دے پیٹ جو پی ایچ ڈی لے کے نہیں آیا میری این صفت کیڑی کہ میں انسان ہوں ماں دے پیٹ جو انسان پیدا ہویا ہے کسے مدرسے جامن دی لوڑ نہیں کہ میں احسان انسان مینوں اکھوایا جاوے انسان پیدا ہو اے نو آندے اینے ذات تے باقی ہے زائد بر ذات زائد بر ذات دے وچ ایشو ہے کہ جڑا آ کے لگ سکدا ہے اور لگ کے چھوڑ نہیں سکدا آج انہاں نو بھی علم ہے میں تھوڑا جہا انہاں نو بہت زیادہ جی 60-70 سال دے ہو گئے ظہور شروع ہو جاسی آیتاں بھی گڑمٹ ہو جاسی علم چلا جاسی جڑے لوگ دوئے تو انہوں دیندے پہننا وہ لیا جا سکدا ہے جڑا ذات دا ہے 100 سال بھی ساڈی عمر ہو جاوے رسائیں انسان ہن رب دا ذات ہے کلام سمجھ نہیں پی تے اینے ذات صفت ہے تے اون دے اوتے او قرآن لیندا پیا ہے جن دی صورت ہے تے آندا پیا آدم نو میں اپنی شکل تے بنایا ہے 7 سبع ائمہ دا دستہ آدم نو دتا ہے تو سارے جڑ بیٹھے ہو حیات بھی رکھ دیو علم بھی رکھ دیو ارادہ بھی رکھ دیو قدرت بھی رکھ دیو سماعت بھی رکھ دیو کلام بھی رکھ دیو بصارت بھی رکھ دیو اے تھوڑی مہربانی ہے کہ رب نے اپنی ذات دی 7 صفتاں سانو دے دیتی ہے اگر اے صورت ہی دی ضمیر آدم نے پاسے راجے ہو تو کام اور خطرناک ہو جاندے
اگر نال نہ مرجا پھد لوے پھر انہا مطلب ہے اللہ آندہ پہ کہ میں آدم نو اس دی اپنی شکل تے بنایا. اس تو نتیجہ کی نکل سی یعنی آدم دے زمانے دے وچ فرشتے بھی ہیں, جن بھی ہیں, دیگر مخلوقات بھی ہیں. اللہ آندہ پہ لیسا کمثلہ شیء, میری جو یہ کائنات ہے جی میں کوئی چیز نہیں, ایمیں لیسا کمثلہ شیء. اسی طرح آدم نے نال دا بھی کوئی نہیں, نہ جبرائیل خطرناک ہو جاندہ نا کام میں تھے, کوئی فرشتہ ہے دے جی ہو جانے, کوئی جن نہیں ہوں دے جی ہو جانے, جی میں بے مثل ہاں امیں آدم بے مثل ہے. بے مثل صورت دا صورت علا کلام ایک بے مثل صورت دے آیا. ہون رسول آیا کتے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. واہ پروردگار, نزل بہ الروح الامین, اسی بے صورت خدا نے اپنی صورت علا کلام ایک بڑے امین نورانی فرشتے کو دیتا ہے. تو اس نے کتھے لائے علی قلبک, تیرے دل تے ہے محمد, لتکون من المنذرین, تاکہ تو انتباہ کرنا لے جو ہو جاویں, تو خبردار کرنا لے جو ہو جاویں, بلسان عربی مبین, ایک بڑی واضح بڑی روشن زبان عربی دے وچ اسی اس قرآن کو لائے ہے. کیوں اللہ تعالیٰ آندہ پہ دستہ پہ ہے کہ بے صورتی تو صورت دا سفر کی بیان. توجہ نہ سنے ہے, ہن اللہ بے صورت, کلام صورت آلہ, تو پھر رب دا کلام جامد نہیں. ساڑھے مسلمانہ دی ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ اسی قرآن کتاب سمجھ نہیں, یار یہ کتاب نہیں یہ زندہ ہے. میرے کل نہیں تو قرآن کل پوچھنا. انظر کیفا نصرف الآیات لعلہم یفقہون, ویکھو تو صحیح اسی اپنی آیتاں نو گردش کی میں دینے. صرفا یصرف تصریفا, ایک حال تو دوے حال دے وچ منتقل کرنا. اسی اپنے پورے قرآن نو گھمائنے آئے آیتاں, پروردگار آئے آندا پہ اسی گھمائنے آئے آیتاں نو, کوئی تا ہو سی جڑا غور کرسی ساڈی آیت ہے. ہن قرآن مسلسل گردش ہے, مسلسل حرکت ہے, کیونکہ زندہ ہے یہ کتاب. ہن جس دل دے اتے آئے علا قلبک, قلب دے لفظ دا مطلب کی ہے قلبا یقلب تقلیبا, پھرن آلا. توجہ ہے, کلام ہے پھرن آلا, جس دل تے آیا ہے وہ بھی پھردا. اگر کوئی کسی نے اعتراض ہے تو جا کے صحیح بخاری ہے حدیث پڑھ لو, حضور دی دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلانو پھرن آلے میرے دل نو ہکے جگہ تے روک دے اپنے دین واسطے. بھائی دل دا کام میں پھرنا. سارے مسلمان بیٹھے ہو, بالغ ہو, آج جس نو دل وچ بسائے ہوئے ہے کل اسے نال نفرت ہے. آج جن دے بغیر ایک منٹ نہیں گزرتا کل اسے نو گالاں کٹ کٹ کے گھر تو ذلیل کر دیندا ہے. آج جس نو پیو آندا ہے کیونکہ اس دی لوڑ ہے, جس ویلے لوڑ نہیں لاندی پھر آندا جاؤ بابے نو کہ نہیں پرا کرو. ہے ہی ایسا, تکلیف ان دی فطرت ہے دل دی, ہر ویلے پھردا رہندا ہے. ہن دل سے آیا ہے جڑا پھردا پہ, خود کلام وہ ہے نصرف الآیات, جن دی آیتاں پھردیاں پئیاں. دو پھرن والے ملن تے کی ہوندا ہے, اس بات ہو جاتا ہے. ذرا سمجھو, ایک مثال نال سمجھا دینا, فلسفہ ذرا اوکھا ہو جاسی. میں گڈی تے جاندا پیا, کوئی بندہ مینوں فون کرتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ تے موٹر پہ تے کھڑا, مینوں پیاس بڑی لگی ہے, مینوں تواڈے کول کوئی شے ہے, میں میرے کول پیپسی دی بوتل ہے, آندا مینوں پیپسی دی بوتل دے جاؤ. میں 120 کلومیٹر دی سپیڈ تے جاندا پیا. ہن میں حرکت تے چا, میں گردش دے وچ, او رکے ہوئے بندے نو وینا موت نو پتہ ہی نہ, میں بس این چھڈینا کہ اس بیچارے دا متھا پھٹ جاوے, کیونکہ ایک رکے ہوئے ایک چلدا پیا. جس ویلے ایک ریلیٹیوٹی ہے, ایک رکے ہوئے ایک چلدا پہ ہے, تے چلن والا جس ویلے سٹے سی تے رکے دی بیچارے دی برابر ہو جاسی صاحب. لیکن اگر دو گڈیاں جاندیاں پئیاں دوویں 120 کلومیٹر دی سپیڈ ہے تے میرے کول منگے بوتل میں اگر دیواں آرام نہ چلی جاسی, نہ متھا پھٹ سی. اللہ آندا پہ قرآن بھی میرا گردش ہے,
مصطفیٰ دا دل بھی گردش چے، اے زمین و آسمان بھی گردش چین، چاند تارے بھی گردش دے بیچن، کاش کہ کوئی سمجھے۔ تصوف تے تقریر کرنا آسان کام نہیں بھائی، ایک علیحدہ ہی دنیا جی میں پڑھنا ہے، علیحدہ دنیا ہے، کتاباں تو علیحدہ ہے، بس پاگل ہی بند دیوانہ ہی بندہ ہو گئے جہاں تصوف دے موضوع چیسی ہون بے صورت رب ہے، صورت علی کلام ہے، صورت علی مصطفیٰ دے اتر اتردہ پہ ہے، تو کس انداز ہے جو اتردہ پہ ہے؟ ایسے ملک ہے، ایسا شہر ہے جنہیں جو ظلم ہی ظلم ہے، مکہ تاریکی دا گھر ہے، انہوں نے نہ صرف ایک مخلوق نو تباہ کیتا ہے بلکہ رب دے گھر دے بیچ بھی بت بوا دیتے ہیں، ہے رب دا گھر تے قبضہ ہے بتاں دا ناجائز قابضی تے نکل دے بھی نہیں۔ حضرت اسماعیل کے 100 سال بعد جو بڑے تے بس وڑی گئے، نکلے ہی نہیں۔ ہون ظلمت تاریخ ہے مکہ تے ہون ہے نزل بہ الروح الامین ہوتا، اندھیرا ہے مکے دا، رمضان دی رات ہے، سخت گہری رات ہے، چاند اپنی آخری تاریخاں دے وچ ہے، تے ایک غار ہے ہیرا، 3 اندھیرے ہو گئے نا، معاشرہ اندھیرا، رات اندھیری، تے غاراں دے وچ دن نوں بھی چلے لو تے اندھیری ہوندی ہیں تے رات وچ کتنی اندھیریاں ہوندیاں ہوندے معاشرے دی ظلمت، رات دی ظلمت، غار دی تاریکی تے ایک نورانی فرشتہ اس رب کول اللہ نور السماوات والارض، ایک نورانی خدا، ایک نورانی فرشتے نو، ایک نورانی کتاب دیندا پے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تے او لئی آمدا ہے ایک نورانی محمد دے اوتے جیڑا 3 تاریکیاں دے وچ بیٹھے، معاشرے دی تاریکی، رات دی تاریکی، غار دی تاریکی، تاریکیاں 3 نور 4، اللہ، جبرائیل، قرآن، مصطفیٰ، تے امدہ پہ ہے تے آواز گونج دی ہے تنہائی دی وچ، اقرا، امر دسی ہے، تو پڑھ، جواب کی امدہ ہے، ما انا بقاری، ادھی ترجمہ کر دینے ہیں میں یوں پڑھنا نہیں امدہ، ایک خیر بہرحال کسی دی اپنی ہوتی عربی جندے جو ترجمہ کردہ ہو سی، میں تو بنیادی سوال پوچھنا کہ ماں اتھے یا استفامی ہے یا نفی ہے، ماں ہاضا ایک ہی ہے، ماں کانا محمد، محمد نہیں ہے کسی دفعے ہو، یا نفی ہے یا استفام ہے، اگر استفام ہے تو جبرائیل آندہ پہ اقرا، تو پڑھ، حضور فرمائے ماں انا بقاری، کی پڑھانا، سوال منطقی ہے، شاید برا لگے لوگوں میں، سوال منطقی ہے کیونکہ قرآن توریت نہیں کہ جڑا تختیاں تے لکھے ہوئے آگے، جبرائیل آگے پوچھتا پہ آندہ پہ تو پڑھ، آندہ کیس نے پڑھا، کوئی کتاب تو نہیں لے آیا، کتاب تو مجلد ہوئی ہے تو بکر دے زمانے دے کی پڑھنا ہے، کہ اگر دعا لگیے ماں نفی دا میں نہیں پڑھ پڑھ، وہ دے وچ علماء اہل سنت انہوں نے بڑی اچھی ایک گل کیتی ہے کہ اگر حضور اقرا آکھن تے پڑھ لیں گے تو ثابت ہو جاندہ کہ جبرائیل حضور دا استاد ہے، کیونکہ حکم جبرائیل کردہ پہ ہے، تو پڑھ اقرا، تو پڑھ، اگر پڑھ لیں گے تو ثابت ہو جاندہ جبرائیل استاد ہے، انہیں بڑی سونی ہے، میں نے شاہبودی صوت پڑھتی تھی گل یاد آمدی ہے کہ آپ فرمائیں نے جبرائیل کیوں آنے کہ اللہ آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی بہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانکا لا علم لنا، انہوں نے کہا جبرائیل یہ آدم نے اگو جھکے آئی کیونکہ ایسا کہ مینوں وہ علم نہیں جو آدم نے ہے، کہ آج یہ استاد بننا پہ مصطفیٰ تھا، فرمایا اقرا پڑھ، ماں انا بقاری، کی پڑھ، میں نہیں پڑھنا، فاخذنی فغطانی حتی بلغا من الجہل، پھر اس نے میں نے جپا پایا تو پورا زور لایا اتو تک کہ میں نے لگیا کہ میرا ساہ مک جائے، اس نے پھر چھڑ دیا، پھر آخیا اقرا تو پڑھ، ماں انا بقاری،
کی پڑھا؟ میں نہیں پڑھ رہا. پھر جب پھاپا ہے پھر جہاں تک بری حالت ہو گئی پھر چھاڑ دیتا, پھر آخیا اقرا, نہیں پڑھ رہا, کی پڑھا؟ پھر چھاڑ دیتا پھر آخیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ہن سفیان نے پورا باب چاہیا کہ بھائی جڑا ہے مانا بخاری ہے, حضور کیوں آندے بھائی ایک ظاہر گل ہے سامنے کی ہے. ابن العربی دے مطابق سامنے مناظر الاولا ہیں, اے شیخ دی اٹھان شیخ الاکبر دی, وہ آندہ پہ پڑھ, اے پوچھتا پہ کی پڑھا, اے اس معنی قدیم جس دا اول آخر ہے, جس دا آخر اول ہے, جس دا ظاہر باطن ہے, جس دا باطن ظاہر ہے, اس نو لفظاں دے وچ ڈھالیے, قدیم نو حادث دے وچ لے آئیے, مانا لے کی پڑھا, اے تو بس نظارہ ہے, منظر ہے, اس نو لفظیں بیان نہیں کیتا جا سکتا. میں نہیں پڑھا, میرا اپنا ذوق ہے کہ جس ویلے جب پھاپا ہے جبرائیل میں کس نے مسلط نہیں کرتا, میرا اپنا ذوق ہے, وجدان بھی نہیں بس ذوق کی آگسا, میں تو طالب علم کیا بندہ کہ جس ویلے جب پھاپا ہے جبرائیل آندہ پہ اقرا, پوری آیت نہیں پڑھتا تھا, اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں پڑھتا تھا, صرف اقرا آندہ پہ, اتنے رکتا پہ, تو پھر جب پھاپے اندہ پہ پھر رکتا پہ, پھر اقرا آندہ پہ, پھر جب پھاپے اندہ پہ, پھر اقرا آندہ پہ, پھر جب پھاپے. ہن ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے نا, ہن یہ فیصلہ کون کرے سی کہ ڈیٹا جبرائیل چ مصطفیٰ نو ٹرانسفر ہوتا ہے یا مصطفیٰ نو جبرائیل چ. جیڑے بندے نو سمجھ آ گئی انہوں سمجھ آئی سی ابن العربی حقیقت محمدی نو آندا تھا. ویکھو شیخ دا استدلال اتنے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. شیخ آدھے پہلے ہے رحمان, دوے نمبر تے ہے علم القرآن, قرآن دی تعلیم دیتی, تریے نمبر تے ہے خلق الانسان, چوتھے نمبر تے ہے علمہ البیان. یہ کوئی ایسا انسان ہے جنہوں تخلیق کرن تو پہلے ہی قرآن دا عالم بنا دیتا گیا. علامہ القرآن, اللہ نے میں اس کو قرآن دا علم بنایا, خلق الانسان, پھر اس کو انسان بنایا. یعنی ایک یہ سمجھایا کہ انسان حقیقتاً وہ ہے جیڑا قرآن دے تابع ہو گئے. تے دعا ہے کہ خاص خالق, اب خاص اپنی تخلیق دی گل اللہ کردا پہ, جنوں پھر علامہ البیان بیان کرن دا علم بھی دے سی. جبرائیل چوتھی آیت دے وچ عملہ پہ ہے, ان تو اگر دلیل قائم کرنی ہے علمی تو جاؤ جا کے حدیث دے ذخیرے دیکھو, کنتو نبیًا وآدمو بین الماء والطین, میں نبی آتوں. نبی کے نوع دیں دو مطلب ہے, نبی یون خبر یافتہ, خبر دہندہ, جیڑا خبر لوے تے خبر دے, یعنی جیڑی بھی خبر حضور نے دیونی ہے حالی آدم نہیں بنیا وہ خبر حضور تے پہنچ گئی ہے. اس پر میرا ذوق یہ آتا ہے کہ باقی بھی آیت سینہ مصطفیٰ تو ٹرانسفر ہوئی جبرائیل میں, بس میرا ذوق ہے. ایک عشق دی گل ہے, کوئی من جاوے تو ٹھیک ہے, نہ مننے تھا بھی ٹھیک ہے. ہن سمجھن دی گل ہے کہ کی ویکھا کی پڑھا, واقعی کتاب کا کوئی ہے کوئی نہ, جبرائیل سامنے ہے, وہ بھی نورانی ایک فرشتہ ہے, لیکن کیڑا منظر دیکھا جاندہ پہ, منظر تے لفظ کا آپس سے چولی دامن دا ساتھ, ایسا مت جاؤ. منظر لفظ تو بغیر سمجھ نہیں آتا, تے لفظ منظر یاد کرا دے. اصول ہے یاد رکھے, بالکل ماڈرن سائیکالوجی دے کام لے جانا. انسان دی عادت ہے, اللہ نے دیتی ہے انسان کو عادت کہ کوئی بھی منظر ویندا ہے انہوں نے نہ رکھنا ہے. ساڈے ذہن دی میموری ایڈی کوئی نہیں, ابھی کوئی شے دیکھیے نا اسی انہوں لیبل دے کے نا وہ لیبل محفوظ کرنے ہیں, منظر محفوظ نہیں کرنے. یہ جڑی ماڈرن سائیکالوجی ہے, جس ویلے سی ٹی سکینز ایم آر آئی سکینز آئیں تو پتہ لگے اسی حفظ کیویں کرنی ہے چیزاں. اسی منظر پورا ایک ویکھیا میں کہ پہاڑ ہے, دو پہاڑ ہیں, پچھو دریا آ رہے ہیں, پچھو کوئی جھیل ہے, جنگل دے پائن دے بڑے خوبصورت درخت ہیں. اس سارے منظر دی ڈیٹیل ذہن دے وچ یاد رکھنا بڑا مشکل ہے. اس پر ذہن کی کردا ہے, علم آدم الاسماء کلھا, اسی آدم دی وارث ہیں, ساڈی بالکل وہ عادت ہے.
اسی جیڑی شے جیڑا بھی منظر ویندے ہیں انہوں کوئی نہ کوئی نام دے دینے ہیں. میں تواڈے سامنے تصویر رکھ دینا جندے وچ پہاڑ ہے, جندے وچ جنگل ہے, جندے وچ دریا ہے, جندے جھیل ہے. میں پوچھا ہے کی ہے؟ اے درخت ہے, اے پہاڑ ہے, اے جنگل ہے, اے دریا ہے, اے جھیل ہے. ہر چیز دے نام ہے. حالانکہ اگر کتا بھی پالدا ہے نا بندہ, اوندا بھی نام رکھ لیندا ہے, ٹامی ہے, اے ٹونی ہے. اسے پاروں آندے کسے دے در لگ جاؤ. یہ گھر تو باہر ہیں تو کتا ہیں, جے گھر دے اندر آ گیا آئیڈینٹی مل جاسی, تشخص مل جاسی, ٹامی ٹونی کوئی تبڑ سے. انسان دی عادت ہے, انسان کا ذہن لیبلز تو بغیر کم نہیں کرتا. یار تسی یہ بحث بات نہیں کر سکتے بھائی, اے اللہ رسول دا ذکر ہوتا ہے, اے آداب سکھن دی مجلس ہے. یعنی منظر انسان نے دیکھیا, کوئی نہ کوئی لفظ گھڑیا, ہوں وہ لفظ جس نے میں توڑے سامنے بولا منظر توڑے سامنے آ جائے. میں آنا درخت, ہر کسی دے ذہن کوئی نہ کوئی منظر ہے. میں آنا پہاڑ, ہر کسی دے ذہن دے بھی کوئی نہ کوئی. میں آنا عورت, ہر دے بھی ساڈا ذہن کم نہیں نکلتا ہے کہ مناظر نے لفظاں دے وچ ڈھلیندا ہے, انہاں نوں جا کے رکھیندا ہے اندر کیبنٹ دے وچ, تے جس ویلے لفظ آندا ہے اون دی اکھاں دے سامنے منظر آ جاندا ہے. اتھے کمال یہ ہے کہ منظر بھی نور ہے, کہ وہ نور اپنا نورانی کلام لفظ بھی خود اتار دا پہ ہے. ایک بے صورت, صورت والا کلام صورت والے بندے دے وچ ڈھلدا پہ ہے. تے وہ بندہ کی آندا پہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث النساء والطیب وجعلت کل قرۃ عینی فی الصلاۃ. تین چیزاں دی محبت رب نے میرے دل دے وچ پا دی. سب کو پہلے عورت دی محبت, پھر خوشبو, پھر جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ نے میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ رکھ دی. قرہ ٹھنڈ نو آندا. اے جڑے مکی والے ہیں نا, انہاں کول بڑا تانے باز میں تاریخ انسانی وچ کوئی نہیں دیکھیا. قرہ دا ٹھنڈ دا الٹ ہوندا گرم. اے تانے مرندے ہیں کہ اسخن اللہ عینہ, اللہ دی اکھاں ساڑے, اوندا الٹ قرۃ ہے. اسخن اللہ عینہ, اللہ دی اکھاں ساڑے. کی مطلب؟ مطلب جس ویلے آنسو ہوندے نا بندے نوں دو قسم دے آنسو ہوندے, غم دے آنسو گرم ہوندے, خوشی دے آنسو ٹھنڈے ہوندے. بندہ روندا ہے نا, تے جیڑا آنسو خوشی نال آندا ہے وہ ٹھنڈا کردا ہے تہاڈے چہرے نوں, تے جیڑا غم وچ آندا ہے وہ ساڑ دیندا ہے چہرے نوں. اے تانے دیندے ہیں. حضور نوں انہاں نے کئی باری تانا دیتا ہے. کیسا دل خراش جملے میرا مصطفیٰ سندا ہے, گلیاں دے وچ ٹردا ہے, اتنی بدتمیزی. وہ آندا ہے کہ میں تے ایک قرۃ عینی, ایک اور تمثیل سمجھ لو کہ پرانے عربی لٹریچر دے وچ جس ویلے بدو سفر کردا پیا ہوندا ہے تے کوئی طوفان آ جاندا ہے, وہ اپنی پگ لیندا ہے تے اپنے منہ تے ولیٹدا ہے, سارا منہ کور کر لیندا کیونکہ ریت چھل دیندی ہے, لیکن اکھاں نہیں لکا سکدا کیونکہ کوئی لبنی ہے کوئی پناہ دا. ہن اکھاں کھلیاں ہوئی ہیں, باقی سارا چہرہ جسم ڈھکے ہوئے ہے, پورا جسم چین چے اکھاں شودیاں دے وی ریت دے ذرے جاندے. تے جس ویلے انہوں غار لبدی آئی نا, تے آندی آندا ہے قرۃ عینی, میری اکھاں نوں ٹھنڈ ہے. حضور آندے اکھاں دی میری ٹھنڈ نماز دے وچ. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ لفظ تے منظر, یاد رکھو فلسفہ, لفظ اسی منظر اسی, منظر اسی کوئی نہ کوئی لفظ دیتا جا سی. ہن نماز دے وچ حضور کی پڑھ رہے ہیں؟ وہ الفاظ, جس ویلے رب دے الفاظ تلاوت کیتے تو وہ منظر پھر سامنے آیا. تے قرۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. میری جیڑی میں تانے سننا نا سارا دن, تے سارا دن مینوں ذلیل کر دیں, جس ویلے میں رب دے نماز حضور دے وچ آؤں میری اکھاں ٹھج جانیاں. تے ایک قرۃ نکلدا کرہ, کرہ رکنا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین. کرہ تو نکلدا ہے, کرہ رکنا. اے دنیا گردش ہے, دل پھردا پہ ہے, مناظر بدلنے پہ ہیں. اس دنیا نال جس دل لایا, انگزائٹی ڈپریشن ڈیفینیٹ ہے. تو کیا ہو کدی مری, اکثر لوگ انہوں عادت ہوندی ہے نظارے ویندے, تو نظارے پیچھے جاندے پہ ہوندے, انہوں نے متلیاں شروع ہو جاندی,
الٹیاں آنے شروع ہوئے گیا. ایک باری بس تے اسی گئے یونیورسٹی تے ہاسے کہ ہن بال ہاسے تے ارد گرد ویکھیے او سڑک ہی پرانی ہوندی آئی بے تحاشا وہ وائنڈنگ دی سڑک آئی سارے دی بری حالت. ڈرائیور صاحب ہوئے میں ڈرائیور کو پوچھے یار ساڑھے صاحب دی بری حالت تینوں کیوں کچھ نہیں ہویا؟ اس آ کے یار میں سیدھی سڑک نو ویندا کر رہا. اس بدلدی رنگ بدلدی دنیا دے وچ جندے رشتے بھی جھوٹے اندے ناطے بھی جھوٹے اندی تمام ٹرانزیکشن فیک ہر شے فانی کلو من علیہ فان و یکا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تواڈے کول ہے سب بدلدا پیا سب فنا ہوندا پیا. جو اگر ثابت ہے تے رب دا چہرہ. نماز پڑھی تو اس ڈرائیور طرح ہو گئے جیڑا ایک چیز نو ویندا پیا. دنیا دے مناظر بدلدے پے. میں ختم کردا پیا. میں صرف تکلیف ساری صورت تو بے صورت دا سفر ہے میرے کو 7 منٹ آ گئے. صرف اس باروں کیتی ہے کہ میرے سامنے کسی نے پیر مہر علی شاہ دے 6 بنداں دے اوتے الزام لایا ہے. اس دے ڈیفینس وچ میں تقریر تیار کیتی ہے. اندے 2 طرح دے طبقے میں ویکھن جنہاں نے غلط فہمی دی مبتلا صورت تے معانی دے تعلق نال کلمے تے منظر دے تعلق نال. 2 طبقے. ایک جنہاں نے صورت نو عین ذات لیا ایک جنہاں نے صورت نو غیر ذات لیا. اے دوویں جڑے ہیں ٹھیک نہیں لوگ. جڑے آندے صورت ہی ذات ہے نا وہ لفظ تے منظر نو یاد کریں. میں آنا مری آ گیا نا منظر سامنے موسم بدلے نہیں بدلے صرف ذہن دے وچ منظر آئے. منظر راسی لفظ راسی صورت راسی ذات راسی. صورت نہ ہی غیر ذات دا نہ ہی عین ذات. جڑا اے سمجھ گیا وہ صوفی ایہ تو پل سرات ہے. لوگاں دا آدھا پل سرات تے ٹرنا ہے. صوفی شو دے تے اتھائی پل سرات تے. صورت نو نہ عین آکھ سکتے ہیں نہ اس نو غیر ذات آکھیں تا کافر مرسل عین ذات آکھیں تا مشرک مرسل. اس پروں اللہ دا ولی انہا 2 صورت معانی دے درمیان دی پل سرات تے سفر کر رہے ہیں. اللہ بے صورت کلام صورت آلے مصطفیٰ دے آئے رب دے کلمے سامنے آئے. اس پر حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن. مومن تیری معراج ہے. معراج کیڑی شے دا نام ہے؟ ایک لفظ دیدار دا نام ہے. مومن میرا دیدار کرنا ہے. نیت کر چھڑ دے ساری نیت. یہ نیت کر کہ پروردگار تیرے حضور امدا پہ معراج میں نصیب فرما دے دیدار نصیب فرما دے. کبھی طلب ہی نہیں کیتی. جس وقت طلب ہی نہیں تو مطلوب کی میں مل سی. تے دعا جس صورت سے آیا وہ گارنٹی دے گیا من رانی فی المنام فقط رانی. جس نے میں ستے ہوئے بیکھیا خواب اس نے حقیقتاً میں بیکھیا. اس دوسری بشارت اگلی حدیث چاہیے من رانی فی المنام فسیرانی فی یقظہ. جس نے میں خواب وچ بیکھیا وہ جیندے جی میں بیکھ رہی مرن تو پہلے انہوں اپنا دیدار کرے. صورت آ گئی نا صورت آ گئی نا سمجھ آئے. لطیف انہوں ٹانکا لائے ان دے اتے پیر مہر علی شاہ دا جڑا پروسیس ہے او دے 4 بند کیونکہ اتنی دیر بالکل میں اپنے وقت پورا میں بھی جو ڈنڈیاں مار دیتی ہیں تقریر کافی لمبی ہے انہوں چھوٹی کر دیتی ہے. لیکن ایتھے پتہ لگتا ہے کہ اللہ دے اولیاء دا کلام کتنے فلسفے کتنی منطق کتنے محنتاں تو بعد سمجھ آندا ہے انہاں دا ایک شعر کیوں آندے کیتا ہے. ہن بس ذوق لو 5 شعراں دا تے چھٹی روز دے سنے ہوئے. لیکن آج یاد رکھے صورت معانی منظر لفظ بے صورت خدا صورت والا کلام صورت والے مصطفیٰ اے یاد رکھے. اے ہن تانوں پوڑی چڑھیندا پیا پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں اج سکھ متراں دی ودھیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری
دلڑی اداس گھنیری لوں لوں بچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اج سکھ متران دی ودھیری مکھ چند بدر شاہ سانی متھے چمک دی لاٹ نورانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مغ بھریاں اج سکھ متران دی ودھیری اس صورت نو میں جانا کہ جان جہانا نان کے جان جہانا سچ آکھاں تاں رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بنیاں صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹی یا جد گھڑیاں دسے صورت راہ بے صورت دا توبہ راہ کی عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی برلیاں موتی لے تریاں آج سکتے اے دعائی ہے میرا 8 دا دعائی ہے ایہا صورت شاہ لا پیش نظر روے وقت نزا روز حشر روے وقت نزا روز حشر وچ قبر تے پل تھی جدا ہو سی گزر وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں بن سن تد کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ حج سکھ متران دی ودھیری وعلیکم السلام